اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 ہے، سپارہ پہلا ہے قرآن کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ جو اس نے میثاق کیا تھا، وعدہ جو بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کوننٹ کمٹمنٹ کی، وہ کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یاد کروا رہے ہیں۔ کیسے بہت پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر ذرا یاد کرو اس میثاق کو۔ یہ انہیں بھی یاد کروایا جا رہا ہے، یہود کو بھی اور ہمیں بھی، اہل کتاب کو بھی اور ہم کو بھی، سب کو یاد کرو اس میثاق کو جو طور کو تمہارے اوپر یا تمہارے ارد گرد اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، اور ہم نے تمہیں تاکید کی تھی کہ جو کچھ تمہیں عطا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور احکام جو تمہیں مل رہا ہے، اس کو مضبوطی سے، قوت سے، پابندی کے ساتھ اس پہ تم نے قائم رہنا اور اس بات کو اچھی طرح سن لو اور اس کو قبول کر لو۔ آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا، کہنے لگے ان کے کچھ لوگوں نے کہا سن تو لیا ہم نے، سنتے ہیں ہم، لیکن سمعنا قولک وعصینا، یعنی سمعنا وعصینا یعنی ہم نے آپ کی بات تو سن لی، نعوذ باللہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اللہ کا یعنی کلام ان کو پہنچا رہے ہیں، کہا سن تو لی مگر عمل نہیں کریں گے، نافرمانی تو کریں گے ہم تمہارے عمل کی، ہم سے عمل نہیں ہوگا، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اصل میں ان کے دل اس بچھڑا جس کی انہوں نے پہلے عبادت کی تھی، موسیٰ جب 40 دن کے لیے آئے تھے کوہ طور پر، اسی بچھڑے کی محبت سے ابھی بھی ان کے دل شرابور ہیں، یعنی ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں اسی کی محبت میں ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی، جو بھی جب ہم ان لوگوں سے مخاطب ہو گئے، تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے ان سے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے، دعویٰ تم ایمان کا کرتے ہو اور ایسی مغلظات تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں کہ تم علل اعلان نافرمانیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی، یہ کیسا ہے، یعنی یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے کہ تم اس میں برائیاں ہی ہیں تمہارے پاس، یعنی کہہ کر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ تھا جی سادہ سلیس اردو میں ترجمہ اس آیت مبارکہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں اصل میں وہی مضمون ہے جس کا ہم پہلے غالباً 63 نمبر آیت تھی، پہلے سپارے کے تقریباً نصف سے ایک نصف جو ہوتا ہے آدھا، اس سے 2 صفحے پہلے 63 میں بھی اسی میثاق کا ذکر ہوا تھا، مگر وہاں پہ اس میثاق کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو باتیں تھوڑی اس میں کم تھی، بچھڑے کا ذکر نہیں تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید اور کھول کے بتا دیا کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ سے میثاق تھا، یہ میثاق بالکل واضح تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو تورات دی، ان کو احکام دیے، 10 کمانڈمنٹس دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے حکم دیا کہ وَاسْمَعُوا، یعنی میری جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پہ تم نے اس کو سمع اور طاعت دونوں کے ساتھ دل سے قبول کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، انہوں نے آگے سے کہہ دیا سن تو لیا، دل سے قبول بھی چلے کر ہی لیا مگر عمل نہیں ہم سے ہوگا۔ دل سے قبول کا یعنی دعویٰ کیا، سمعنا میں نا، اصل میں جو لفظ ہے نا سمعنا، قالوا سمعنا، جی سن لیا، اس میں کہنے والے کی بات میں دھوکہ ہو سکتا ہے نا، جیسے مجھے نعوذ باللہ آپ کوئی کام کہتے جی میں نے سن لیا، اب آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، میں بس سن ہی رہا ہوں اور ادھر سے نکال رہا ہوں۔ انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ کو تو دلوں کے حال پتا ہے، اللہ نے کہا یہ سن بھی نہیں رہے، اصل میں یہ سن کے ادھر سے دوسری طرف سے نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل شرابور ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں ابھی بھی اس بچڑے کے محبت میں جس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ کچھ قصہ سامری قرآن میں آئے گا سورہ طٰہٰ میں، وہاں ہم اس کے اوپر پھر مزید تفصیلات کا ذکر کریں گے کہ یہ بچڑا کیسے انہوں نے اس کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کئی
بعض باطل قصے بھی مشہور ہو چکے ہیں، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ابطال کریں گے، رد کریں گے کہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ مگر فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ جو بچڑے کی عبادت کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، جس میں یہ ہارون علیہ السلام کو قتل کر دینے لگے تھے، اتنا ان لوگوں نے ان پر یعنی جبر کیا اور ان کو بے بس کر دیا کہ پوری قوم کے آگے، یعنی قوم کی تقریباً واسٹ میجورٹی شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کی عبادت کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کہ آپ ان کو اب بتائیں کہ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا۔ ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اس کی بیٹیاں ہیں، اور پھر تم نبیوں کے قتل بھی کرتے ہو، نبیوں کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اور دعوے بھی کرتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم نے جنتوں میں جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہو، اللہ کے بڑے لاڈلے ہو۔ اللہ نے کہا ان کو بتاؤ یہ کون سا ایمان ہے، ان سے پوچھو۔ اور آخر میں سب سے بڑی نافرمانی جب محمد رسول اللہ آگئے، اللہ نے ایک اور تم پہ کرم کیا، ایک اور تم پہ رحم کیا کہ تمہاری تمام تر ان حرکتوں کے باوجود جو تم کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کو یاد کروایا کہ اپنی تاریخ یاد ہے نا، تم نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، سب یاد ہے نا۔ اور سبحان اللہ یہ آج کی تورات میں بھی موجود ہے۔ ایگزوڈس اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم کی کتاب، ایگزوڈس چیپٹر 32 آیت نمبر 19 میں بالکل اس بچڑے کا واضح ذکر ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس بچڑے کو آپ نے جلا دیا۔ اس کو بالکل جیسے سورہ طٰہٰ میں قرآن پاک میں اللہ نے 16ویں سپارے میں اس کا ذکر کیا کہ آؤ سامری دیکھو تمہارا یہ جو تھا نا ڈیمی گاڈ تم نے جو بنایا تھا، آؤ میں اس کو جلاتا ہوں، سب کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی اصلی تمہارے جھوٹے خدا کی۔ اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہاں پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایگزوڈس کی آیت نمبر 19 ہے، یعنی عہد نامہ قدیم کی 32 چیپٹر اور 19ویں آیت ہے، اس میں بتایا کہ آپ نے اس کو جلا دیا۔ کیونکہ یہ جب آئے تھے نا آپ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو ان کا حال دیکھا کہ انہوں نے یہ بچڑے کے ارد گرد ناچ رہے تھے جیسے طواف ہوتا ہے، ڈانس کرتے، یہ تورات میں موجود ہے، آج کی تورات میں بھی موجود ہے، جو بھی ان میں تبدیلیاں جو کچھ ہو اس کے باوجود یہ چیزیں موجود ہیں ابھی بھی، جو قرآن سے بھی کراس ویریفائی ہو رہی ہیں۔ جب قرآن سے کراس ویریفائی ہو گئی نا تو بس پھر تو یہ نور علی نور ہو گیا کہ یہ سچ ہے، بالکل پکی بات ہے، جو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، کامن فیکٹر نکلا ہے۔ تو آپ جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بچڑے کے ارد گرد ناچ رہے ہیں، تو آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے بچڑے کو جلا ڈالا، جلا کے راکھ کر دیا۔ اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو تھی نا وہ الواح تھے، وہ ٹیبلٹس، جن سٹون ٹیبلٹس کہہ لیں، جن کے اوپر اللہ کی آیتیں احکامات لکھے ہوئے تھے، تورات تھی، آپ نے ان کو سائیڈ پہ رکھا اور یہ سارا کام یہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے اور تم یہ کر رہے ہو۔ تو جب جلا بھی دیا اور اس کے جو ہے نا مطلب اس کو راکھ کر دیا بچڑے کو، اور آگے یہ تفسیروں کے اندر نا بہت اسرائیلی روایات بھی آئیں جو آج کی بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جوز کے پاس جو تورات ہے اس میں نہیں ملتی، ہمیں کہیں نہیں ملی، اس لیے میں ان روایات کو کوٹ نہیں کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر، طبری، قرطبی، وہاں سب جگہ موجود ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جلا دیا، جلا کے اس کو پھینکا پانی میں، اور وہ پانی لوگوں کو پلایا، اس پانی میں وہ پلانے کے بعد جس کا رنگ وہ ہو گیا نا پیلا گولڈن، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ابھی بھی بچڑے کی محبت موجود ہے، ان کی توبہ بھی سچی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، مگر میں اس کو کوٹ نہیں کرتا، اس کی روایات میں بہت میں نے اس کے اندر چھان بین کی، کچھ مطلب انریلائبل لوگ ہیں، کچھ جو ہیں ان کی سندوں کا ہی کچھ سر پیر نہیں پتا چل سکا، تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ جو اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں سے گئی نہیں، یہ اس پر نا ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس، سنن نبی داؤد کے اندر ہے 5130 نمبر حدیث، وہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، مگر وہ بات پریکٹیکلی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، جب لوگ کسی غیر اللہ سے محبت کر لیتے ہیں نا، خواہ وہ عورت ہو، مرد ہو، کوئی اور چیز ہو، پیسہ ہو، دنیا کی کوئی چاہت ہو، کوئی دنیا کی کسی چیز سے آپ کو اللہ کے علاوہ
یا جس سے اللہ نے کہا محبت کرو، یعنی اللہ نے ہمیں جس چیز سے کہا، اللہ کے رسول سے ہم نے محبت کرنی ہے، جو دینی ہمارے تقاضے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو غیر اللہ سے محبتیں ہیں نا، شرک والے معاملات، چاہے وہ عبد الدینار ہے، عبد الڈالر ہے، عبد الروپی ہے، عبد الٹکا ہے، یعنی جو جس میں دنیا کی یہ محبتیں آ گئی نا، وہ بندہ جو ہے نا، اس کے دل میں جب یہ رچ بس جائے گی نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا، وہ بندے کو اندھا کر دیتی وہ محبت۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، عشق اندھا ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ہمارے مسلمانوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہماری ایک یہاں بہن تھی، وہ ایک مطلب ملحد کافر بندے سے شادی کر رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا بہن تم اس سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، تو آپ نکاح بھی پڑھا دیں۔ میں نے کہا بہن نکاح اللہ کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور جب اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں اس کا کیسے پڑھاؤں آپ کے ساتھ نکاح؟ آپ کورٹ میں کر لیں اگر وہ شوق ہے اگر آپ کو، مگر یاد رکھیں اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے نا، آپ مسلمان ہیں جی میں تو ہوں، اللہ سے محبت ہے جی ہے، تو پھر اللہ کی محبت اور بندے کی محبت میں سے ایک کو تو چننا پڑے گا نا۔ آپ اگر اللہ سے سچی محبت کرتی ہیں تو پھر جس سے اللہ نے آپ کو نہیں رشتہ اور محبت کرنے کو کہا، آپ اس سے کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ محبت کا شرک ایک بہت بڑا بت ہے، اور یہاں پہ اللہ نے اسی شرک کا اشارہ ہمیں دیا کہ وہ کفر جو تھا نا، ابھی بھی اس کے اثرات ان میں باقی تھے، اور یہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے انسان اس میں، حالانکہ بظاہر وہ زبانوں سے توبہ کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت ہی غلط ان کی روش ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بالکل گمراہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ نافرمانیاں کی، نہ صرف موسیٰ کے ساتھ کی بلکہ بعد میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی کرتے آ رہے ہیں کہ آپ نے دعوت پیش کی ہے، جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، مگر مان نہیں رہے، ابھی بھی قبول نہیں کر رہے۔ اب کیا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ نے کہا ان کنتم مؤمنین۔ آخر پر میں اس پوری آیت مبارکہ کے کلام کا جو خلاصہ ہے نا، 3 اہم سبق ہیں جو ہمیں لینے چاہیے۔ پہلی بات یہ، اسلام دین وہی ہے، ہر اسلام پہ چلنے والا جو ہے، ہر بندہ اسلام پہ جو چلنے والا ہے، آدم سے لے کے آج تک سب کا میثاق اللہ سے یہی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری مسلم، ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً نسائی میں، ترمذی میں کہاں نہیں آئی۔ میں نے ریاض الصالحین سے اس کا نمبر آپ کے لیے رکھ لیا، 663 ہے، بخاری مسلم دونوں میں، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، جب بھی کسی نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، علیک السمع والطاعہ، تم پر یہ واجب ہے کہ تم نے بات کو سن کر دل سے قبول کر کے پھر عمل بھی کرنا ہے، عمل کی جہاں تک ہو کوشش وہ کرتے گا۔ طاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے عربی میں، سمع کے اندر ہی شامل ہے کہ سننا، قبول کرنا، ارادہ کرنا، پھر آگے جو عمل ہے آپ نے کہا وہ جتنی تمہیں استطاعت ہو کرتے رہو، کرتے رہو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی رسول اللہ کو بیعت دیتے تھے تو ہم انہی باتوں پہ بیعت دیتے تھے کہ ہم سنیں گے بھی، مانیں گے بھی، اور عمل کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ آپ خود کہہ دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے میکسیمم کوشش کرنا، 100% تو صرف اللہ کے نبیوں کی گارنٹی ہے نا، ہم تو 100% دعویٰ کر بھی نہیں سکتے، نہ ہو سکتے، کمی تو رہے گی ہمیشہ، ہمیشہ ہم مقصرین ہی رہیں گے، اللہ اسی کو ہمیں قبول کر لے۔ اور اگر دعویٰ کر دیا 100% کا تو بہت خطرناک دعویٰ ہے۔ تو آپ نے کہا فیما استطاعت، جتنی استطاعت ہو کرتے رہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن والی بات ہے۔ پہلا یہ سبق ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا وَلِنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس کے 2-3 مختلف الفاظ، مطلب ہر مسلمان کو بھی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے ساتھ سنسیئر رہو، بی سنسیئر ود مسلمز، بی سنسیئر ود ادر بلیورز۔ یہ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، جو ان کے اللہ کے ساتھ میثاق تھا، ہمارا بھی اللہ کے ساتھ وہی میثاق ہے، ہمیں بھی سمع اور طاعت کرنی ہے، ہمیں بھی قبول کر کے بات کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا ان آیات سے مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، دنیا کی، غیر اللہ کی محبت، چاہے وہ کوئی صنم ہو، مٹی کا تراشا ہوا، پتھر کا تراشا ہوا، یا دل میں وہ صنم ہے، یا وہ صنم پیسے کا ہے، روپے کا ہے، بنگلے کا ہے، دولت کا ہے، یا وہ صنم کوئی عورت ہے یا مرد ہے، یہ صنم جتنے بھی ہیں نا، اسی لیے آپ دیکھیں اردو شاعری میں لڑکی کو بھی صنم ہی کہا گیا، لڑکی لڑکے کی محبت کو بھی، اے صنم دل تمہیں دے چکے ہم۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے غیر اللہ کو وہ دل دے دیا نا، یہ شرک ہو گیا۔
دل کا شرک، محبت کا شرک نہیں کرنا، ورنہ یہ شرک آپ کے راستے میں آئے گا، آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے روکے گا، آپ کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دے گا، یہ اندھا کر دے گا۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس سے تعلق قائم کروں بغیر نکاح کے، یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ اندھا ہو جائے گا۔ بالکل، وہ اندھا کیا ہے؟ وہ شرک سے اندھا ہو گیا، الاعمى اعمى القلب، دل کا اندھا، اندھا اصل وہ اندھا ہوتا ہے۔ تیسرا اس سے سبق یہ ملا کہ کبھی بھی اللہ کا جب حکم آئے تو اس پر غرور سے یہ کبھی نہیں کہنا بھائی میں تو نہیں عمل کرتا، توبہ توبہ توبہ، نہ دل میں یہ بات آئے نہ زبان پہ آئے، دل میں بھی یہی ہو کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، میں گنہگار ہوں، اور زبان سے بھی یہ اعلان کریں، بالکل جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اقرار ہوتا ہے ویسے ہی کریں کہ ہم اس پر عمل کی بھی پوری کوشش کریں۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، اور اس سے تین ملنے والے سبق، اللہ کرے مجھے آپ کو اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ پہلا سبق کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سنے، اس کو دل سے مانے، سنے دل سے مانے، قبول کرے، اور عمل کی بھی حد الوسع کوشش کرے۔ دوسری بات، غیر اللہ سے محبت نہیں کرنی ورنہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر نہیں آنے دینا۔ دنیاوی لذتیں، دنیاوی خواہشات اللہ کے حکم کے سائے کے نیچے نیچے رہیں گی تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ جہاں پہ بھی وہ اللہ کے حکم کے سائے کے نیچے سے نکل گئیں، شرک کا دائرہ شروع ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ بہت خطرناک شرک ہے یہ، دل کا شرک، اور اس لیے شاعروں نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ انہوں نے یہ لڑکا لڑکی کی محبت کو وہاں صنم ہی بولا ہے شاعری میں، اور صنم بت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ بت تراشنے سے بچا لے۔ عبد الزوج، عبد الڈالر، عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الروپی، عبد الٹکا، یہ سب ہونے سے بچا لے۔ تعیس عبد الدینار اور عبد الدرہم، ورنہ بربادی بربادی۔ عبداللہ، اللہ کرے ہم سب بن جائیں۔ اور تیسرا سبق یہ تھا کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے کبھی نہیں کہنا نہیں ہم تو نہیں کریں گے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جہنم کی ٹکٹ ہے۔ کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ آپ نے کہنا ہے ہم یا باری تعالیٰ پوری کوشش کریں گے عمل کرنے کی، اور جب کوئی آپ کو نصیحت کرے اس کو بھی آپ نے یہی کہنا ہے ہاں بھائی میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں دل سے بھی مانتا ہوں، زبان سے بھی مانتا ہوں، کوشش کروں گا کہ عمل بھی کروں، میرے لیے دعا۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں کروں گا بھائی، مجھ سے تو نہ ہوگا، جو کرنا کر لو، نعوذ باللہ، یہ جملہ تکبر ہے، اور یہیں سے آپ میں اور یہود کی لائن کوئی فرق پھر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور پھر وہ اللہ نے ان پر لعنتیں بھی کی، وہ ٹکرائے گئے۔ اس لیے یہ جو ان کی آپ ٹیمپرری عروج دیکھ رہے ہیں، یہ عروج کچھ نہیں ہے، یہ عروج بے معنی ہے، یہ بلکہ زیادہ زیادہ مار پڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کے۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔